أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی سامعین محترم کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا سفر اس منزل مقصود کے جانب جاری ہوگا جسے پروردگار متعال نے آیت کریمہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت عبادت کا عنوان دیا ہے۔ جو نہیں جانا چاہتے اس منزل مقصود کی جانب ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو پروردگار متعال کی مرضی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرار دیے ہوئے ہدف کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہے سفر کو انجام دینا مگر یہ کہ اہل بیت علیہم السلام کو اس طرح پہچانے جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو پہچنوایا۔ اہل بیت علیہم السلام کو ان کے اپنے کلام سے پہچانے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی شناخت ہمارے لیے غیر معصوم کے کلام سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہمیں قصیدے، منقبت، شعر، شاعری، مختلف چیزیں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتی ہے بنسبت یہ کہ خود ان کا کلام جو ان کے دہان مبارک سے نکلا ہے، خود وہ پیغام جو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے وہ کیا۔ تو ظاہر ہے کہ جو شناخت بہتر ہے، جس شناخت میں کوئی قسم کا شک و شبہ نہیں پایا جاتا، وہ شناخت ہے جو ان الفاظ کے ذریعے حاصل ہو کہ جو اہل بیت علیہ السلام، معصومین علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں۔ اور کون ہے جو ائمہ طاہرین علیہم السلام کے مودت کا، محبت کا، پیروی کا دعویٰ کرتا ہو لیکن جان بوجھ کر ان کے کلام سے غافل ہو، اگر اسے فرصت ملے بھی تو وہ اسے اپنا ہاتھ سے جانے دے۔ ایسا میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی صحیح محب محمد و آل محمد ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کاوشوں کو آغاز کیا اور دعائی یا من یملک حوائج السائلین کے مطالعے کو ساتھ میں شروع کیا اور کسی حد تک آگے بڑھایا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا من یملک حوائج السائلین جب ہم کہتے ہیں یعنی اے وہ کہ جو مالک ہے تمام ان چیزوں کا جو اس سے مانگی جاتی ہو، یا اے وہ کہ جو ہر سوالی کے سوال کو اون کرتا ہے اور اس کے پورا کرنے کی، اس کو جواب دینے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ پھر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وَيَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ، اس سے مراد یہ ہے کہ اے وہ کہ جو چپ ہیں، جو کچھ کہہ نہیں سکتے، جو کسی وجہ سے خاموش ہیں، تو ان کے ضمیر میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی آگاہی رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ مِّنْكَ سَمْعٌ حاضر سے کیا مراد ہے کہ ہر مخلوق جو تجھ سے سوال کرتی ہے تو اس کے لیے ایک الگ سماعت تیرے یہاں پر حاضر ہے۔ ہم کہتے ہیں یا من لا یشغلہ سمع عن سامع، دعائے جوشن کبیر میں ہم کہتے ہیں کہ اے وہ کہ جسے ایک مخلوق کی حاجت کو سننا دوسری مخلوق کی حاجت کو سننے سے نہیں روکتا، بلکہ اگر تمام مخلوقات بیک وقت تجھے پکاریں تو تو سب کو ایک دفعہ میں سن سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وَجَوَابٌ عَتِيدٌ یعنی لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ مِّنْكَ سَمْعٌ حاضر، ہر مسئلت کے لیے ایک سماعت تیرے یہاں پر حاضر ہے اور ہر مسئلت کے لیے ایک جواب تیرے یہاں پر تیار ہے۔ تو صرف اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ مانگنے والا کون ہے۔ میرے یہاں پر رحمتیں تیار ہیں، میرے یہاں پر خزانے تیار ہیں، علم کے خزانے تیار ہیں، محبت کے خزانے تیار ہیں، خلوص کے خزانے تیار ہیں، دل کے پاکی کے خزانے تیار ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پروردگار متعال کے ہیں تمام خزانے جو کہ آسمان کے ہیں اور زمین کے ہیں، لیکن یہ خزانے ظرف والوں کو عطا ہوں گے، یہ ان کو عطا نہیں ہوں گے جو ان خزانوں کو حاصل کرنے کی ظرفیت نہیں رکھتے۔ اور عزیزان گرامی، اس ظرف کو حاصل کرنے کے لیے محنت درکار ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ کلام خدا معجزہ ہے، یہ جو قرآن مجید دعویٰ کرتا ہے کہ شفا ہے دلوں کے لیے، یہ جو اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں ہیں
یہ دلوں کے اندر ظرفیت پیدا کرتی ہیں. یہ ان کا معجزہ ہے کہ انسان کو صفحہ خاکی سے، کرۂ خاکی سے، اس کی پست خواہشات سے بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے. انسان کو اندازہ دلاتی ہے کہ دنیا میں وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے محنت کرنا ورتھ ہے، اور کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو محنت کر کے حاصل کرنے میں خسارے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنے ظرف کو بڑھانے کے لیے، اپنی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے، اپنی روح کی طاقت کو بڑھانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے کلام اور قرآن مجید سے سہارا لینے کے سوا کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے. اس کے بعد پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اللہم و مواعیدک الصادقہ. دو طرح سے اس فقرے کو ترجمہ کیا ہے کچھ لوگوں نے. کچھ علماء نے فرمایا کہ اللہم اے میرے مالک، اے رب، یا اللہ مواعیدک الصادقہ، تیرے وعدے سچے ہیں. اور کچھ نے فرمایا کہ یہاں پر یہ قسم ہے، یہ واو قسم ہے، والسماء والطارق یا والتین والزیتون. تو اسی طرح اللہم و مواعیدک الصادقہ، پروردگار تجھے تیرے سچے وعدوں کی قسم ہے. چاہے تو دعا کی روح کو برقرار رکھتے ہوئے پروردگار متعال کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کریں کہ اللہم و مواعیدک الصادقہ و ایادیک الفاضلہ، تجھے قسم ہے تیری فضیلت والی عظیم نعمتوں کی، ورحمتک الواسعہ، تجھے قسم ہے تیرے وسیع رحمت کی. کیا مانگنا چاہ رہے ہیں پروردگار متعال سے جو اتنی اسے قسمیں دے رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ فَأَسْأَلُكَ أَن تُصَلِّ عَلَى محمد وآل محمد، سے سوال کرتا ہوں کہ تو درود و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، ماہ شعبان قریب آ رہا ہے. دلوں کو تیار کریں صلوات شعبانیہ پڑھنے کے لیے. شجرۃ النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعدن العلم واہل بیت الواحی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الفلک الجاریہ. عزیزان گرامی، دل تیار ہونے چاہیے کہ پروردگار متعال کا ایک ایسا خاص مہینہ آ رہا ہے جس میں ہمیں وہ خاص صلوات پڑھنے کی توفیق ملے گی کہ جس کی معنی پر جب تدبر کریں، مفاہیم پر تدبر کریں، تو حقیقت محمد و آل محمد ہمارے لیے آشنا ہوتی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقی سیرت اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کی کیا تھی. کتنے خوشی کا مقام. یہاں بھی ہم پروردگار متعال سے طلب کرتے ہیں کہ فَأَسْأَلُكَ أَن تُصَلِّ عَلَى محمد وآل محمد، پروردگار تو درود نازل فرما محمد و آل محمد پر. وَأَن تَقْضِيَ حَوَائِجِ لِلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور میری حوائج جو کہ دنیاوی حوائج ہیں اور اخروی حوائج ہیں ان سب کو پوری فرما دے. یہاں پر عزیزان گرامی جو چاہے وہ تمام اپنی دعائیں پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کرے. کسی بات کی شرم نہیں ہے، کسی چیز نے ہمیں نہیں روکا ہے. اب جب ہم نے صلوات بھیج دی، جب پروردگار متعال کو اتنے عظیم صفات سے یاد کیا، اس کی توحید کا اقرار کیا، اب ہم پروردگار متعال سے اس امید کے ساتھ طلب کر سکتے ہیں کہ جو بھی طلب کریں گے وہ ضرور ہمیں ملے گا. اور اگر وہ نہ ملے بظاہر تو اس سے ضرور کچھ بہتر چیز ملے گی، اور اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم طلب کریں گے. وَأَن تَقْضِيَ حَوَائِجِ لِلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. عزیزان گرامی، مختلف پریشانیاں ہیں، مختلف طرح سے لوگ پریشان ہیں. ابھی میں اپنے بچوں کو باہر برف میں کھیلنے کے لیے لے گیا تھا، تو کچھ دیر بعد جب انہوں نے کھیل لیا تو ان کو کافی ٹھنڈ محسوس ہوئی. تو ہم گھر واپس آنے لگے تو میں نے 2 منٹ کے لیے ان کو رستے میں روکا اور میں نے اپنے بیٹی اور بیٹے سے پوچھا. میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ اگر اس وقت زلزلہ ہے اور ہمارا گھر تباہ و برباد ہو جائے تو کیسے محسوس ہوگا تمہیں؟ کتنی برف رستے پر ہے، کتنی تمہیں ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے؟ تو بچے ہیں دونوں نے کہا ہاں یہ تو بہت خطرناک بات ہوگی، ہمیں تو بہت اذیت ہوگی. میں نے کہا دیکھو یہاں پر تمہیں اللہ کا شکر کرنا ہے. ایک تو یہ کہ تمہارا گھر تیار ہے، تم وہاں پر جا کے فوراً تمہاری امی ہیں تمہیں کھانا دیں گی، تمہیں گرمی کے وسائل سارے تیار ہیں. اور دوسرا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ تمہیں دعا کرنی ہے ان بچوں کے لیے جو اس وقت سیریا میں، جو اس وقت ٹرکی میں زلزلے کی وجہ سے جن کا گھر تباہ ہو چکا ہے اور انہیں ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، ان کے پاس
وسائل نہیں ہوں گے اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے، تو بچوں کے چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے، اور گویا یہ کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس سچویشن میں، ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو، سب سے بڑا کام یہ ہے کہ صدق دل سے ان کے لیے دعا مانگو۔ دونوں بچوں نے ہاتھ اٹھا کر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پروردگار متعال کے بارگاہ میں دعا کی۔ تو عزیزان گرامی، ایک تو اس میں یہ پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو ابھی سے ہی دنیا کے حقائق سے آشنا کریں۔ ہم ان کو اتنا دنیا کے حقائق سے دور رکھتے ہیں، ایک تو ہم ان کے ساتھ ٹائم ہی نہیں سپینڈ کرتے، اور پھر ان کو حقائق سے اتنا دور رکھتے ہیں کہ جب ان کی آنکھیں حقائق پر کھلتی ہیں تب جا کے ان کو احساس ہوتا ہے کہ کیا کچھ انہوں نے کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے، تب تک دوسرے لوگ کتنا آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ بہرحال، اور دوسرا وظیفہ ہمارا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے دعا مانگیں۔ عجیب و غریب مشکلات میں لوگ، پریشانیوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو اپنی دعاؤں سے نہ بھولیں۔ فَأَسْأَلُكَ أَن تُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَن تَقْضِيَ حَوَائِجِ لِلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ تمام ایمان کے ساتھ، تمام یقین کے ساتھ، پروردگار کسی چیز پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا اس فقرے پر یقین ہے کہ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک تو ہر کام پر قادر ہے، تو ہر کام پر توانا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تیرے دسترس قدرت سے باہر ہو۔ انک علی کل شیء قدیر۔ عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ یہ درس بھی اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔